تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، جب کبھی ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا فرمایا جو مہمان کی طرح ہمارے بیچ جلوہ گر ہوتا ہے، بٹ جب یہ چلا جاتا ہے تو ہر سال ہمارا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم اس عظیم مہمان، اللہ کے اس مہمان کا ادب کر لیتے، کاش ہم صحیح طریقے سے روزے رکھ لیتے، کاش ہم صحیح طریقے سے تلاوت قرآن کر لیتے۔ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نعمت چلے جانے کے بعد ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمارے پاس نعمت ہے ہم اس کی قدر کریں۔ جب ہمارے پاس یہ اللہ کا مہمان، یہ پیارا مہینہ رمضان درمیان ہمارے موجود ہو تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، جیسا حق ہے ویسے روزے رکھنے چاہیے، جیسی عبادت کرنے کا حق ہے ویسی عبادت کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کرنا چاہیے، غفلتوں میں ہمارے روزے نہ گزرے، غفلتوں میں ہمارے شب و روز نہ گزرے۔ تو ابھی بھی رمضان کا مہینہ ہمارے بیچ ہے، اس بار رمضان کے مہینے میں خوب نیکیاں کرنی ہے، خوب تلاوت قرآن کرنا ہے، خوب صدقہ و خیرات کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو نیت کر لے کہ جتنے روزے باقی ہیں انشاءاللہ خوب نیکیاں کریں گے۔ عشرہ رحمت گزر چکا، عشرہ مغفرت جاری ہے، اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ لوٹ لیجئے، حاصل کر لیجئے، اور بے شمار ان برکتوں میں کاش ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ تو آج ماشاءاللہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل لے کر ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہمارے ساتھ نئی ٹیمز ہوتی ہے، نئے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ویسے تو عموماً آپ نے ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین کو اس پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ ان کے درمیان مبلغین ذمہ داران کے درمیان آپ نے مقابلہ دیکھا ہے، بٹ آج کے اس پروگرام کی کچھ خاصیت ہے، کچھ ڈیفرنٹ ہے، کچھ انٹرسٹنگ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہ ماشاءاللہ آج ہمارے بیچ جو بطور ٹیمز اسلامی بھائی شرکت کر رہے ہیں ان کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے۔ ویسے تو دعوت اسلامی سب کی ہے، دعوت اسلامی ضروری نہیں کہ جو امامہ باندھتا ہے اسی کی ہے، بلکہ ہر عاشق رسول کی دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہمارے اسلامی بھائی جو کہ دعوت اسلامی سے بے حد محبت کرتے ہیں، الحمدللہ عز و جل آج بطور پارٹیسپینٹ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو بڑا ہی دلچسپ یہ مقابلہ ہے۔ آج مبلغین نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائی ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کا انٹروڈکشن بھی لیں گے، ان کے نام اور ان کا جو پروفیشن ہے وہ بھی معلوم کریں گے۔ ویسے تو میں بتا چکا ہوں کہ سبھی بزنس مین ہیں، بٹ انشاءاللہ سو ان کا انٹروڈکشن ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق ضرور لیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک کلام کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشقان رسول کے قافلے مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ کئی ایک عاشقان رسول مدینہ پہنچ چکے، کئی ایک جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی دیوانے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر تڑپ رہے ہیں کہ کاش ہمیں بھی رمضان میں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ آئیے ہم بھی عرض کرتے ہیں، مدینے کے والی مدینے بلا لو، یہ پیغام لے جا صبا جاتے جاتے
مدینے کے والی مدینے بلا لو، تیرے در پہ آؤں میں بن کر سوالی، رہے سامنے تیرے روضے کی جالی، رہے سامنے تیرے روضے کی جالی، غریبوں کے مولا یتیموں کے والی، بڑی دیر کر دی بلاتے بلاتے، غریبوں کے مولا یتیموں کے والی، بڑی دیر کر دی بلاتے بلاتے، اور ادھر بھی نگاہ کرم ہو خدا را، کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ، کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ، میری عمر گزرے تیری بارگاہ میں، دعاؤں کا دامن بچھاتے بچھاتے، میری عمر گزرے تیری بارگاہ میں، دعاؤں کا دامن بچھاتے بچھاتے، اور مقدر میں میرے وہ نوری گھڑی ہو، فضائے حرم ہو، دیار نبی ہو، در مصطفیٰ پر میری حاضری ہو، در مصطفیٰ پر میری حاضری ہو، ندامت کے آنسو بہاتے بہاتے، در مصطفیٰ پر میری حاضری ہو، ندامت
کے آنسو بہاتے بہاتے، اور نگاہوں میں ہو سبز گنبد کے جلوے، لبوں پر ہو تیری عنایت کے نغمے، لبوں پر ہو تیری عنایت کے نغمے، شب و روز گزرے نیازی کے آقا، شب و روز گزرے ہمارے بھی آقا، تیرا ذکر انور سناتے سناتے، مدینے کے والی مدینے بلا لو، یہ پیغام لے آ، یہ پیغام لے جا، صبا جاتے جاتے، مدینے کے والی مدینے بلا لو۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ہے ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہے۔ ان کے گھر والے بھی، دوست و احباب بھی، رشتہ دار بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ ایف جی این چینل آپ روزانہ دیکھا کریں۔ ایف جی این چینل کی لائیو سٹریمنگ 24 آورس یوٹیوب پہ بھی چلتی ہے، کیبل پہ بھی ایف جی این چینل آتا ہے، اور بڑے ہی پیارے پیارے پروگرامز اس پہ دکھائے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہ پروگرام آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی الحمدللہ ہمارا یہ پلان ہے کہ 30 ڈیز رمضان میں سحری ٹائم میں ہم اس کو چلائیں۔ اس میں الحمدللہ مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے گیسٹ سے ہم بہت پیارے مدنی پھول بھی لیتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے مقابلے کی طرف، پروگرام کی طرف۔ ہماری ٹیمز ہیں، دونوں کا انٹروڈکشن معلوم کریں گے۔ جی، آپ اپنا نام اور پروفیشن بتائیں۔ آصف نام ہے میرا، آصف اختاری۔ ماشاء اللہ، بزنس ہے میرا ٹوائز کا۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ جی، آصف بھائی کا تعلق بزنس سے ہے اور ٹوائز کا یہ بزنس کرتے ہیں۔ جی، میرا نام فیضان دیولالی والا ہے، اور میرا بھی بزنس ٹوائز کا ہی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلے ماشاء اللہ، بزنس کمیونٹی سے دونوں اسلامی بھائیوں کا تعلق ہے۔ اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب، دیکھتے ہیں ٹیم بی سے کون جوائن کر رہا ہے۔ جی، السلام علیکم، میرا نام شہزاد ہے اور میں بھی امپورٹ کے بزنس میں ہوں۔ اچھا، الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی، السلام علیکم، وعلیکم میرا السلام۔ نام محمد فراز ابتاری ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں امیٹیشن جویلری کا بزنس کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ماشاء اللہ ہمارے یہ جو چاروں بھی اسلامی بھائی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں اور ماشاء اللہ دین سے بھی بڑی محبت ہے، اور ان کا یہاں پر آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے علم دین میں اضافہ ہوگا۔ میری پرسنلی ان سے بات ہوئی، تیاریاں بھی بہت کی ہے، بہت پریپریشن کی ہے، اور نیت یہی ہے کہ علم دین میں اضافہ ہو۔ تو جو انہیں دیکھ رہے ہیں، جو آج کا پروگرام دیکھے گا، اسے بھی انہیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور جو شرکت کرتا ہے اسے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے چاروں سیگمنٹس کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں۔ ہمارے ٹوٹل 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے علم نور ہے، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول۔ ویسے نارملی ہمارا تیسرا سیگمنٹ جو ہوتا ہے یہ مقامات مقدسہ ہوتا ہے۔ اس بار ہم نے سیگمنٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، ایک نیو سیگمنٹ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام ڈیفرنٹ ہے،
جی ہاں، آج ہمیں جوائن کرنے والے بھی الحمدللہ بزنس کمیونٹی کے عاشقان رسول ہیں، اور ساتھ میں آج تھرڈ سیگمنٹ میں ہم نے یہ تبدیلی کی ہے کہ ایک نیو سیگمنٹ انٹروڈیوس کیا ہے جس کا نام ہے مدنی گلدستہ، تو دیکھیے گا ضرور. اور آخری سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات جو کہ بزر راؤنڈ ہوتا ہے. تو آئیے اپنے فرسٹ سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو ویسے ہمارے پروگرام کو فالو کر رہے ہیں، پھر بھی میں ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات دے دیتا ہوں. باری باری دونوں ٹیم سے ہم سوال کریں گے، صحیح جواب دینے پہ آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے، اور اگر آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں یا رانگ آنسر دیتے ہیں تو آپ کو 2 پوائنٹس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اس طرح یہ طریقہ کار ہوگا. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. سوال ہے سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ توریت. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. ٹیم اے کے ماشاء اللہ فیضان بھائی نے اپنا پہلا جواب ہی صحیح دے کر اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. تو یہ بتا رہے کہ ماشاء اللہ ہم فل پریپیئرڈ ہیں. مجھے نیچے ملاقات ہوئی تھی، فیضان مدینہ میں ہمارا قادری اسٹوڈیو ہے، تو ماشاء اللہ فیضان بھائی سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا بھائی تیاری پوری ہے؟ تو اتنے کانفیڈنٹ ہے، تو ان کا کانفیڈنس دیکھ کر مجھے جو ہے وہ کانفیڈنس آ گیا کہ ماشاء اللہ آج کا پروگرام کافی کامیاب ہوگا انشاءاللہ. چلے ٹیم بی کے لیے سوال ہے توریت کس رسول پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ، یعنی ود ان سیکنڈ جواب دے دیا ماشاء اللہ شہزاد بھائی نے، اور حاصل کر لیے اپنے ٹیم کے لیے 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے ٹیم اے کی. سوال ہے زبور کس رسول پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. اب باری ہے ٹیم بی کی. انجیل کس رسول پر نازل ہوئی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. جی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. اچھا ہمیں آپ نے موبائل اپنے سامنے رکھا ہے تو اس میں دیکھ تو نہیں رہے آپ؟ نہیں اس کو اگر آپ اندر رکھ دے تو جی کوئی مشکل نہیں. ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ فراز میں نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے ٹیم اے کی. ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے. صحیح جواب دیا اور ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے ٹیم بی کی. کس نبی کے زمانے میں طوفان سے پوری دنیا غرق ہوئی؟ نوح علیہ السلام. جی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا طوفان آ گیا تھا کہ پوری دنیا اس طوفان میں غرق ہو گئی تھی. تو ماشاء اللہ کشتی نوح کا واقعہ کبھی FGN چینل پر آپ کو سنائیں گے. تو صحیح جواب اس بار ٹیم بی نے دے دیا اور حاصل کر لیا ہے 2 پوائنٹس. جی اب سوال ہے ٹیم اے سے. عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ عشرہ مبشرہ سے وہ 10 صحابہ مراد ہے جن کو دنیا میں ہی آقا علیہ صلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. ماشاءاللہ. ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی. مگر ایسے 10 صحابہ ہیں کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سنائی، تو ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ ٹیم اے نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب باری ہے ٹیم بی کی اور اس سیگمنٹ کا یہ آخری سوال ہوگا. اب تک کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ٹیم بی اس سیگمنٹ کی پوری جو ہے وہ جو ان کی کمائی ہے وہ حاصل کر لے گی انشاءاللہ. چلے لاسٹ سوال. فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق. جی ماشاءاللہ فرشتے نوری مخلوق ہے. انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے حاصل کر لیا ہے 2 پوائنٹس. اور اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیمز نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے. جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کا سکور 8-8 ہو چکا ہے. یعنی اب تک دونوں ٹیمز کا سکور لیول ہے، مگر آگے یہ کسی بھی طرف جھک سکتا ہے. ہو سکتا ہے ٹیم اے کے پوائنٹ زیادہ ہو جائے، ٹیم بی کے پوائنٹ زیادہ ہو جائے. کیا لگتا ہے شہزاد بھائی آپ کو؟ انشاءاللہ ہم لوگ کے پوائنٹس تو زیادہ آپ کے زیادہ رہیں گے یعنی آپ پورے کانفیڈنٹ؟ ہاں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے انشاءاللہ. کانفیڈنس. چلے ماشاءاللہ دونوں ہی ٹیم یہ چاہتی ہے کہ وہ اس پروگرام کے وینر بنے. دونوں نے بڑی کوشش کی ہے، بہت پریپیریشن کی، کافی دن سے آپ لوگ کوششیں کرے ہے نا، کافی دن سے تیاریاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. چلے اب ہم چلیں گے ہمارے آج کے گیسٹ جنید برکاتی صاحب کی طرف. کافی دن کے بعد تشریف لا رہے ہیں، ان سے کافی مدنی پھول حاصل کرنے ہیں. جنید بھائی کیسے ہیں؟ ایک ہی دن بعد ہے؟ اچھا چلے آپ ایک دن نہیں آتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کافی دن کے بعد آپ آئے.
اس لیے آپ روز آیا کریں. ماشاء اللہ. جنید بھائی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسب حلال. ماشاء اللہ ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائی سب کا تجارت سے تعلق ہے, اور دیکھنے والے بھی ان کے جو رشتہ دار ہوں گے عموماً زیادہ تر جو ہے تجارت کرنے والے ہی ہوں گے. تو اب جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ اس ٹاپک سے متعلق ہمیں کچھ آپ مدنی پھول دیں, کسب حلال کے تعلق سے, تجارت کے تعلق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ اسلام جو ہے ایک مکمل دین ہے, کمپلیٹ دین ہے الحمدللہ, اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. جیسے عبادات کے معاملے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ کتنے وقت پڑھنا ہے, کس طریقے سے پڑھنا ہے, کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں, روزے کیسے رکھنے ہیں, زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے, حج کیسے کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام نے صرف عبادات ہی کے معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے, عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے. ماشاء اللہ. اسلام نے جو ہے رزق حلال کی اہمیت بیان کی ہے اور رزق حرام کی مذمت بیان کی ہے. اسلام نے الحمدللہ اپنے ماننے والوں کو یہ سکھایا ہے کہ کس طریقے سے رزق حلال اگر تم حاصل کرو گے تو اس کی برکتیں تم کو ملے گی. جیسا کہ ظاہر ہے کہ انسان ہے, فطری تقاضے ہے, جو ہے جینا ہے, کھانا پینا, دیگر لباس, مکان وغیرہ, ضروریات زندگی, تو اب یہ سب چیزیں پوری کرنی ہے تو اس کے لیے کمانا پڑے گا. تو کمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ترغیب دلائی بلکہ اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے. کیا بات ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النبا 30واں پارہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دن کو روزگار کے لیے بنایا. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الجمعہ 28ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہے رزق تلاش کرنے کا حکم دیا, فضل تلاش کرو. اسی طرح سے صاحب جو ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی طرز عمل ہمیں جو نظر آتا ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو نظر آتی ہے, اس میں بھی رزق حلال کی جستجو کی ترغیب ہے. تم جو ہے رزق حلال حاصل کرو, اور اس کے حلال حاصل کرنے کی اتنی پیاری پیاری فضیلتیں بیان ہوئی ہے. حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف فرماتے. ایک نوجوان قریب سے گزرا اور بڑا طاقتور اور مضبوط تھا, اور وہ اپنے معاملات میں لگا ہوا تھا. اب اس کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ کچھ مدنی پھول یعنی علم, اس کی یہ طاقت اسلام کے لیے صرف ہوتی. یعنی یہ جو جستجو کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, تو اتنی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے, طاقت دی ہے, قوت دی ہے, تو یہ اسلام کے لیے کوشش کرتا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنے صحابہ کی اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی رہنمائی کی. ارشاد فرمایا سنو, اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو جو طاقتور جسم ملا ہے, جو طاقت ملی ہے, توانائی ملی ہے, اور اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش کی جستجو کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. آگے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے. کیا بات ہے. تیسرا فرمایا اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا حرام کمانے سے بچانے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تینوں جو ہے وہ تینوں سچویشن, جی تینوں سچویشن جو ہے وہ بیان کر دی. کیونکہ صحیح سب کیسا ہوتا ہے, ایک تو بال بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, بال بچے نہیں, ابھی شادی نہیں ہوئی, تو آدمی جو ہے وہ والدین کے لیے کما رہا ہے. ہو سکتا ہے والدین بھی نہ ہو, کسی حادثے کا شکار ہو گیا, اکیلا رہ گیا, تو کیا وہ بھیک مانگے؟ پر میں اگر جو ہے وہ اپنے لیے کہ بھائی لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں, اس لیے اگر یہ جستجو کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے. اور چوتھی بات فرمائی, اگر یہ دکھاوے کے لیے اور تفاخر کے لیے, فخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں. اللہ. یعنی کہ جو ہے والدین کی خدمت, اولاد کی کفالت, خود اپنے لیے جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نکلا ہے, تو یہ تینوں جو ہے راہ اس کے لیے, راہ خدا کے لیے, راہ خدا میں کوشش کرنے والے میں شمار ہو رہی ہے. اور اگر تفاخر کے لیے نکل رہا ہے, بڑائی جتانے کے لیے, لوگوں پر جو ہے یہ انداز اپنانے کے لیے کہ میرے پاس بہت مال ہے, میں بہت بڑا مالدار ہوں, یعنی تفاخر کے طور پر جس کو کہتے ہیں, غرور کے طور پر, تو اب اس کی جو یہ کوشش ہے یہ شیطان کی راہ کی کوشش
قرار دی گئی ہے۔ تو اس سے صاحب یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن بھی ہماری یہی رہنمائی کر رہا ہے کہ تم حلال رزق کے لیے جستجو کرو، کوشش کرو۔ احادیث مبارکہ بھی ہمیں یہی رہنمائی کر رہی ہے، اور کچھ فضیلت احادیث میں اس کی بیان ہوئی ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین دیکھیے کہ واقعی تجارت کرنے کی بھی ترغیب ہے اور سچائی کے ساتھ کرنے کی ترغیب ہے، یعنی ایمانداری کے ساتھ، اور جو یہ کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہے وہ تاجر، تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، لیکن سچائی کے ساتھ۔ صحیح۔ تو اب اس کو کس کیٹیگری میں لایا گیا؟ اس کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یہ فرمایا گیا۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک پیشہ ور یعنی کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جو محنت کر رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے، اس کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اس نے دن بھر جو محنت کی، حلال طریقے سے جستجو کی، کوشش کی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، تو گویا جو ہے شام کو وہ مغفرت یافتہ ہو کر لوٹا۔ ایک اور آخری حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے خود کو سوال سے بچانے یعنی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچانے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی، وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی بڑی پیاری پیاری فضیلت ہم نے جنید بھائی سے کسب حلال کے تعلق سے سنی۔ تو جو ہمارے اسلامی بھائی روزگار سے ہیں، چاہے وہ جاب کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں، مایوس نہ ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ وقت دینا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، تجارت کرنا آپ کے لیے باعث ثواب ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں سچائی سے کام لیں گے، حلال روزی کمائیں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے، یعنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اگر تجارت کریں گے، جاب کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارا جاب کرنا، یہ ہمارا تجارت کرنا بھی ہمارے لیے باعث ثواب بن سکتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ اور سوالات ذہن میں جنید بھائی سے کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا سوال ناظرین کے لیے، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کو بھی ہم ایک کوشچن دیتے ہیں تاکہ یہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکے۔ تو آج کا سوال ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ سکرین پر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ جا کے اپنے جواب ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ 4تھ سیگمنٹ کے پہلے ہم آپ کے جوابات کو چلائیں گے۔ بچے بھی ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں، اسلامی بھائی بھی ہمیں ریکارڈ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں برائے کرم آڈیو نہ بھیجیں، آپ چاہیں تو آپ ٹیکسٹ کی صورت میں ہمیں جوابات بھیج سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا، جنید بھائی سے ہم نے مدنی پھول بھی لیا۔ اب ہم چلیں گے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی، اس میں نعت شریف کے اشعار جو ہے وہ ہم ہمارے ٹیمز کو دیتے ہیں، بٹ وہ نعت شریف کے اشعار انکمپلیٹ ہوتے ہیں، پورے نہیں ہوتے، اور ٹیمز کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو آئے دیکھیں کہ آج ہمارے جو تاجران اسلامی بھائی ہیں، جو بزنس مین ہیں، یہ ان اشعار سے کتنی جو ہے وہ اس کی معلومات رکھتے ہیں اور یہ اشعار کو پورا کر پاتے یا نہیں کر پاتے ہیں۔ ویسے انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہے وہ تھوڑا یہ سیگمنٹ ان کے لیے ٹف ہے، بٹ ہم عاشقان رسول ہیں، نعت شریف سنتے رہتے ہیں، بہت ساری نعت جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے سنی بھی ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آلریڈی یہ اشعار آپ کو یاد ہوں گے۔ تو چلے شروع کریں گے عشق کے بول۔ جی اچھا، پھر جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا میں کہ اگر موبائل فون اگر اوپر ہے تو پلیز نیچے رکھ دیں، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں آپ دیکھ نہیں رہے، مگر جو دیکھ رہا ہے نا اس کو ایسا لگے گا کہ آپ جو ہے وہ موبائل میں سے دیکھ کے جواب دے رہے ہیں۔ جی 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 ماشاءاللہ، چلیے شروع کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول۔ میں سفیان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی اشعار آپ جو ہے وہ اسلامی بھائی کمپلیٹ کرتے ہیں، جواب دے دینے کے بعد میں اگر آپ اس کو طرز میں سنا دیں تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ چلیے پہلا سوال ہم کریں گے ٹیم اے سے۔ داڑھی ہے امامے ہیں، زلفوں کی بہاریں ہیں، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں۔ سبحان اللہ، داڑھی ہے امامے ہے، زلفوں کی بہاریں ہیں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں۔ داڑھی ہے امامے ہے،
शैतान को शर्म आई फैजान मदीना में। आपको फैजान मदीना आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आता है यहाँ पे? मदीने का फैज़ान जारी है माशाल्लाह। हर एक को दावत दूंगा कि जहाँ भी दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ है, फैज़ान मदीना में ज़रूर अपना वक्त स्पेंड किया करें, नमाज़ें पढ़ा करें, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत किया करें। माशाल्लाह टीम ए ने सही जवाब देके 2 पॉइंट हासिल कर लिए। अब बारी टीम बी की है। आए देखे टीम बी सही जवाब दे पाती है या नहीं। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल। जी, इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। फिर क्या खाए, थोड़ा कहाँ छोड़ के सदका तेरा। जी, थोड़ा सा पहला वर्ड मिसिंग है। फिर क्या खाए, छोड़ के सदका तेरा, ये आपने सही कहा। जिद किया खाए, झिड़कियां खाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों ने मिलकर इस जवाब को पूरा किया। झिड़कियां खाए कहाँ, छोड़ के सदका तेरा, सही जवाब दे के हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खा कहाँ छोड़ के सदका तेरा। चले, अब तक तो सब खैर का मामला है। दोनों ने ही जो है वो पहले मर्तबा जो है वो इस सेगमेंट में सही जवाब दे दिया है। 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। माशा अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे लगा था ये थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि पहला मिसरा अगर कहे तो दूसरा मिसरा सुनाना आसान होता है। अब दूसरे मिसरे से पहला मिसरा सुना थोड़ा टफ होता है। तो माशाअल्लाह सही जवाब दे दिया है भाई। तैयारी तो मजबूत है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह 2 पॉइंट हासिल कर लिए जनाब। अब बारी है टीम ए की। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है। क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 माशाअल्लाह। सही जवाब दे दिया और टीम ए ने फिर से हासिल कर दिए हैं 2 पॉइंट्स माशाअल्लाह। अब बारी है टीम बी की। टीम बी से सवाल है। ना हो मायूस दीवानो पुकारे जाओ तुम उनको। हो मायूस दीवानो पुकारो जाओ तुम उनको। बुलाएंगे भी तुम्हें सरवर मदीने में। जी माशाअल्लाह, ऑलमोस्ट सही जवाब है। एक वर्ड सिर्फ रह गया है। ट्राई करना चाहेंगे फिर से। बुलाएंगे तुम्हें भी आका मदीने। एक बुलाएंगे तुम्हें भी जी 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 सही है, यहाँ तक सही है। बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। सही जवाब। मायूस दीवानो पुकारे जाओ तुम उनको। न हो मायूस दीवानो पुकारे जाओ तुम
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب یہ ٹیم اے کے لیے آخری سوال ہوگا. اب تک تو تینوں سوالات کے جوابات دے دیے، ٹھیک ہے؟ اس بار بھی مسٹیک نہ ہو، اس کو انشور کریں. ایک میں کیا میرے اس سیاہ کی حقیقت کتنی؟ فیضان بھائی بولیں. نہیں اشار آصف آصف بھائی کی. اچھا ٹھیک ہے، تقسیم کاری کر لیا آپ نے. تقسیم کر کے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. سبحان اللہ، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور ماشاءاللہ یہ فورتھ سوال کا بھی صحیح جواب دے کے پھر سے حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ اس طرز میں سنائیں گے. ایک میں کیا میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب باری ہے ٹیم بی کی، اور یہ سیگمنٹ کا آخری سوال ہے. اب تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ بھی نہیں کریں. لاسٹ والا ہے، اس کو بھی کر لینا انشاءاللہ. چلے سوال ہے، شعر ہے: مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو لگ جائے ہمارا بستر مدینے میں. جی ماشاءاللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. صحیح جواب دے کے آخر میں ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. شہزاد بھائی کیسا لگا آپ کو اس راؤنڈ میں؟ بہت مزہ آیا الحمدللہ. یہ آپ جو ہے وہ ایسے ہی ڈر رہے تھے شاید، ہے نا؟ ڈر تھا وہ ختم ہو گیا ماشاءاللہ. یعنی انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ والا سیگمنٹ تھوڑا سا ٹف ہے، اشعار کو یاد رکھنا. ماشاءاللہ بہت اچھے سے خیر کے ساتھ ہو گیا الحمدللہ. دونوں ٹیم نے جو ہے وہ الحمدللہ پورے شعر سنا دیے ماشاءاللہ. صحیح جوابات دے دیے گئے ہیں اور ہمارا یہ سیگمنٹ بھی پورا ہو چکا ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیمز کے کیا اسکور ہوئے ہیں. جی ماشاءاللہ دونوں ٹیم کا ابھی بھی سکور لیول ہے. 16 پوائنٹس حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ. بہت مبارک آپ کو. ابھی 2 سیگمنٹ بچے ہیں، ہے نا؟ اب تک تو لیول ہے، اب 2 سیگمنٹ بچے، آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے. چلے اب ہم چلیں گے پھر سے جنید بھائی کی جانب. جی جنید بھائی سے سوال ہے کہ تجارت کے تعلق سے، قصب حلال کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. جنید بھائی ماشاءاللہ آپ نے تجارت کے فضائل بتائے. جو اگر کوئی حلال روزی کے لیے کوشش کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے. مگر دیکھا جاتا ہے کہ آج مسلمان تجارت کے معاملے میں تھوڑا سا جو ہے وہ بدنام ہے. یعنی نارملی مسلمانوں کو جو ہے وہ غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے، ویسے سب ایسے نہیں ہوتے، بٹ جو ہے وہ چند مسلمانوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ بلیم کیا جاتا ہے، پورے مذہب کو بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ بیچارے جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، صحیح طریقے سے تجارت نہیں کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ایک دیانت دار تاجر اور ایک کامیاب تاجر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ صاحب جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اظہار نبوت سے پہلے اور اظہار نبوت کے بعد بھی جی ملک شام اور دیگر ممالک کا آپ نے سفر کیا، اور کس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے اپنے کردار سے جو ہے وہ ساری دنیا کو بتایا. سبحان اللہ. اور الحمدللہ یہ تجارت ہی کی برکت سے آپ کا جو ہے المومنین جو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح مبارک ہوا. جی پورا تفصیلی واقعہ ہے. پورا تفصیلی واقعہ جو ابھی پچھلے دنوں ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ آپ کی سیرت پر بھی گفتگو کی تھی. جی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھے تو بڑی بڑی تجارت انہوں نے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی حیات طیبہ کی طرف آئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
माशाल्लाह मशहूर ताजिर थे, कितना बड़ा माल तिजारत था। अच्छा, एक और यहाँ पर जो है FJN चैनल के नाजरीन के लिए हो सकता है कि ये हैरत वाली बात हो कि बेशक सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे और आपकी तिजारत मशहूर थी, आपका माल मशहूर है, लेकिन एक और सहाबी रसूल अशरे मुबशरा में से हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी बहुत बड़े ताजिर थे। और इनको जो है यहाँ तक के ये जुमला लिखा हुआ था मेरे पास, बड़ा प्यारा जुमला जो है कि अल्लाह तबारक व ताला से तिजारत करने वाला इनका लक़ब इनको क्या मिला, बात है, जो है बड़ी प्यारी तिजारत करते थे। इसी तरह और थोड़ा सी इस तरफ आते जाते हम, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, करोड़ों हनफियों के इमाम, माशाल्लाह आप भी बहुत बड़े ताजिर थे। इसी तरह जो है वो दीगर बुजुर्गान हज़रत सीना सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े जो है इमाम हमारे गुजरे, हमारे शजरे शरीफ के जो है बुजुर्ग गुजरे, ये भी ताजिर थे। और दीगर बुजुर्गान दिन के मुतालिक अगर हम पढ़े तो जो है वो तिजारत को पेशा इन्होंने बनाया और इस तरीके से बनाया कि तिजारत भी की और इबादत भी की। अल्लाह तबारक व ताला को, यानी कि ये कुरान पाक की आयत मुबारक है कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है और उन्हें गाफिल नहीं करता कोई सौदा और न खरीद व फरोख्त अल्लाह की याद और नमाज बरपा रखने और ज़कात देने से। यानी कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान, ये आयत मुबारक सहाबा इकराम की तरज़ अमल पर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के मुतालिक नाजिल हुई। सैयद साहब, यानी कि जो है तिजारत की जगह पर तिजारत हो और उसके साथ साथ जो उसूल इस्लाम ने बयान किए तो उसके मुताबिक अगर की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो सुनहरा दौर था कि जो है वो इस्लाम जो है मुसलमान जो है वो तिजारत में बहुत यूँ कहिए कि माहिर भी कहे जाते थे और दयानतदार भी कहे जाते थे, अमानतदार भी कहे जाते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत ही की अगर हम बात करें बानी इस्लाम की, कि अभी इन्होंने इज़हार जो है नबूवत नहीं किया, लेकिन लोग जो इनके, यानी कि उस वक्त तो आपने नबी होने का ऐलान ही नहीं किया ना, दीन का ऐलान ही नहीं किया, तब भी जो है लोग इनके पास अपनी अमानतें रखते थे। क्यों रखते थे? आप दयानतदार थे, आप अमानतदार थे। और जिस वक्त जो है हिजरत का हुक्म हुआ तो उस वक्त भी आपने मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सबकी अमानतें वापस करने का हुक्म दिया कि अली मैं जा रहा हूँ और तुम सबकी अमानतें वापस करके आ जाना। तो वाकई ये जो बात आपने की ना, बहुत चुभती हुई बात है और इसमें मुझे और हमारे नाजरीन को गौर करने की बात है। अगरचे ये जुमला जो है वो 100% नहीं है चंद अफराद, चंद अफराद के लिए, लेकिन है तो हमारे लिए ना। तो काश, ए काश मैं ये गौर करूं कि मैं इस तरफ तवज्जो दूं कि मैं अगर ताजिर हूं तो मेरी ज़ात से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दीन के फैलने में तिजारत का बड़ा जो है वो हिस्सा है। ये टॉपिक नहीं है हमारा, वरना उस पर भी गुफ्तगू होती। बहरहाल अखलाक बहुत ज़रूरी है, अच्छे अखलाक के साथ, दयानतदारी के साथ। इमाम आज़म अबू हनीफा की बात चली थी, सैयद साहब इन्होंने जो है अपने जो मुलाजिम रखे थे उन मुलाजिमों को बता के रखा था कि ये माल जो है वो फ्रेश है और ये माल जो है ऐब वाला है, और कह दिया था कि जिसको भी बेचना ऐब वाला बता के बेचना। एक मर्तबा जो है आप इबादत में मशगूल हो गए या किसी काम से निकल गए, वापस आए तो जो है मुलाजिम से पूछा कि वो माल, तो कहा वो तो बिक गया। कहा वो अलग बिका या साथ में बिका? कहा मेरी तवज्जो नहीं रही, मैंने सबको साथ में एक ही कीमत में बेच दिया। अब देखिए हम जैसे होते तो खुश हो जाते कि चलो भाई नुक्स वाला भी जो है वो सब एक साथ में बिक गया, वाह बड़ा अच्छा सेल्समैन है ये। आपका तकवा देखिए कि आपने क्या किया कि उस पूरे दिन की जितनी कमाई थी वो पूरी कमाई अल्लाह की राह में सदका कर। अल्लाह कि मुझे जो है वो शक वाला माल भी नहीं चाहिए। तो है मेरे ताजिर इस्लामी भाइयों, हम सबको चाहिए, अल्लाह पाक की नेमत है ये तिजारत, अल्लाह पाक ने जो नेमत दी है इसकी कदर करें। अच्छा, इसकी कदर करते हुए अमानतदारी के साथ करेंगे, अल्लाह बरकत देगा, बेशक बढ़ते ही जाएंगे, आप तरक्की होगी। इसी तरह ज़कात देने की बात है, अपने माल की पूरी अगर हम ज़कात अदा करते चले, अल्लाह पाक का 1 से लेकर 700 गुना तक वादा है और वो वादा पूरा होना है। तो लिहाजा हम अगर खैर व बरकत चाहते हैं तो अमानतदारी, दयानतदारी और जो इस्लामी हुकूक हमारे माल के मुतालिक बयान हुए उसको पूरे तरीके से अदा करें, इंशाअल्लाह ताला खैर व बरकत होगी। माशाअल्लाह, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हमने नाजरीन के लिए जो सवाल किया था उसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ। अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज़ को बनाया? ये आज का सवाल है।
ٹھیک ہے. تمہارے ناظرین کو دیے گئے نمبر پہ جا کر واٹس ایپ پر ہمیں اپنے جوابات ریکارڈ کر کے سینڈ کرنے ہیں. انشاءاللہ 4 سیگمنٹ کے پہلے ہم آپ کے جوابات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. جی اب ہم چلیں گے ہمارے 3rd سیگمنٹ کی جانب. جی ہاں اس بار ہم نے تھوڑی سی چینجز کی ہے. ویسے تو نارملی ہمارا 3rd سیگمنٹ ہوتا ہے مقامات مقدسہ. آج کے سیگمنٹ کو ہم نے تھوڑا ڈیفرنٹ کیا ہے اور آج کے سیگمنٹ کا نام ہے مدنی گلدستہ. تو مدنی گلدستے میں کیا ہوگا؟ مدنی گلدستے میں ایک ویڈیو دکھائی جائے گی. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدد ذلہ العالی کی زیارت کریں گے. قبلہ شیخ طریقت کے مدنی پھول سنیں گے. ہماری ٹیمز کو غور سے سننا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا بیان کیا جا رہا ہے. اب اس سے متعلق اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہوں گے. ہر سوال کے صحیح جواب دینے پہ 3 پوائنٹس دیے جائیں گے. جواب نہیں دیتے ہیں تو ایک بھی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے تو توجہ کے ساتھ سننا ہے. جی جناب مدنی گلدستے کی ویڈیو چلائی جائے. حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی غنا و مالداری لاتے ہیں. سمجھو مال میں برکت ہوتی ہے. تو یوں کھانے پینے کے بعد برتن کو چھوڑ دیں گے تو یوں ایک بے برکتی کا سبب بھی ہے اور دوسرے اس میں بھی چوہے لوٹیں گے تو چھپکلیاں لوٹیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کیڑے مکوڑے اپنے جراثیم جو اس میں چھوڑیں گے. تو اس لیے وہ دھو کر برتن ڈھانک کر رکھا جائے تاکہ کاکروچ اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے بھی اس میں نہ جا سکیں. اس طرح ڈھانک لیا جائے. اب مکڑی کے چالے تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری یعنی غربت فقر و تنگ دستی کا باعث یعنی سبب ہے. فتح رضویہ جلد پہلی جو ہے اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. علماء میں مشہور ہے کہ اپنے دامن آنچل سے بدن نہ پوچھنا چاہیے, سے منہ وغیرہ پوچھتے ہیں. اور رد المحتار میں فرمایا دامن سے ہاتھ منہ پوچھنا بھول پیدا کرتا ہے یعنی کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے. کھانا بچا دیا جائے اور ضائع کر دیا جائے تو بے برکتی آتی ہے. کھانا واقعی بچا کر ضائع کر دیا جائے تو سیدھی سیدھی بے برکتی سامنے ہی ہے نا. اگر آپ نہ پھینکتے تو اتنا مال آپ کا ضائع ہونے سے بچ جاتا تو یہ برکت ہوتا. یہ تو ہے بے برکتی. ہر گناہ بے برکتی لائے گا, نحوست لائے گا, ذلت لائے گا اور نیکی عزت لائے گی, برکت لائے گی. اگر پانی کھڑے کھڑے پیا جائے تو بے برکتی آتی ہے. پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے, منع کیا گیا حدیث پاک میں. اگر کھڑے کھڑے کوئی پی بھی لے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کہہ کر کے نکال دے. اس کو نہیں, یہ ایک ڈانٹ ہے, زجر ہے. اچھی بات نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے بندہ پانی پیے. اگر کھڑے کھڑے پیا اس کو گناہ تو نہیں کہا جائے گا کہ گناہ ہے. سنت ترک ہوئی الا آب زمزم شریف کھڑے ہو کر پئیں گے کہ یہ بھی سنت ہے کھڑے کھڑے پینا آب زمزم. اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے کھانا کھایا جائے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سنت نہیں ہے. سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے. اگر دانتوں سے ناخن کو کاٹا جائے تو بے برکتی آتی ہے. دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ مکروہ ہیں اور اس میں مرض برس معاذ اللہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. جی ماشاء اللہ بڑی ہی پیاری ویڈیو آپ نے دیکھی اور امید کرتا ہوں کہ توجہ سے سنی ہوگی. تو دیکھیے عموماً جو ہے وہ کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جو سلیبس میں سے ہوتے ہیں, کچھ آؤٹ آف سلیبس ہوتے ہیں. تو اب یہ آپ کا آؤٹ آف سلیبس والا کوشچن ہوگا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہم ہمارے جو پروگرام میں اسلامی بھائی آتے ہیں ان کو تیاری کے لیے سلیبس دیتے ہیں اور اس کے مطابق یہ تیاری کرتے ہیں. تو تیاری تو کر کے آئے ہیں بٹ اب یہ جو ہے وہ ان سین کوشچنز ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے جوابات دے پاتے ہیں نہیں. تو سوال پہلے ٹیم اے سے ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکڑی کے جالے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ضروری نہیں کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ کہیں, جو بھی آپ نے سنا اس کو اپنے ورڈز میں بھی آپ ایکسپلین کر سکتے. ناداری آتی ہے یہ جملہ ارشاد فرمایا رہا ہے, یہ بے برکتی. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو کیونکہ گھروں میں لگے ہوئے اس جالوں کی وجہ سے ناداری آتی ہے یعنی غربت اور فقر و تنگ دستی کا سبب ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب ٹیم بی کی باری ہے. ویڈیو برابر دیکھی تھی؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. چلیے
اچھا 3 پوائنٹ برابر اس سیگمنٹ میں 3 پوائنٹس ملیں گے. جی جی 1 پوائنٹ کا ان کا نقصان ہو رہا تھا. ماشاءاللہ یہ تاجر ہے تو برابر حساب کتاب رکھتے ہیں ماشاءاللہ. امیر اہل سنت نے فتاوی رضویہ سے کن چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ ایک تو منہ دامن سے اور اس سے منہ پوچھنے دامن سے سے منہ کیا پوچھنے بات ہے سے کیا اس سے بات ہے. تنگ دستی اور غربتی کا وہ کیا ہے. ماشاء اللہ جی 2 باتیں ارشاد فرمائیے میں بتا دیتا ہوں. ایک ناخن سے منہ سے دانت سے ناخن کو کاٹنے کی. جی چلے انہوں نے جو ایک بات کہی وہ صحیح ہے یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء میں مشہور ہے کہ اپنے دامن سے بدن نہ پوچھا جائے. دامن سے ہاتھ منہ پوچھنا بھول پیدا کرتا ہے یعنی حافظہ کمزور کرتا ہے. تو اگر کسی میں یہ عادت ہو کہ جو ہے وہ اپنے دامن سے یا آستین سے دامن سے کپڑے سے جو ہے وہ اگر منہ پوچھتے ہیں تو وہ اس طرح سے نہ کریں کہ یہ جو ہے وہ ہائیجینک بھی نہیں ہے نا, ہائیجین نہیں مانا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ہینکرچیف ہو تو اس سے پوچھ لیا کریں اور کپڑوں سے اپنے استعمال کرنے والے کپڑوں سے جو ہے وہ نہ پوچھا کریں. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور حاصل کر دیے 2 یا 3 پوائنٹس. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے ایک کوشچن اور ہوں گے, دونوں ٹیم سے ایک کوشچن اور ہوں گے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی روایت بیان فرمائی؟ تھرٹی سیکنڈ میں جواب دینا ہوتا ہے اور چہرے یہ بیان کر رہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی کہ جھوٹے برتن کھا کر چھوڑا نہ جائے, انہیں دھو کر ڈھک کے رکھا جائے, نہیں تو اس سے بے برکتی آتی ہے. جی ماشاءاللہ, یعنی اسی سے متعلق جو ہے وہ روایت تھی. وہ روایت یہ ہے کہ برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی غنا اور مالداری لاتی ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ جھوٹے برتن سے جو ہے وہ مالداری دور ہوتی ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ صحیح جواب مان لیتے ہیں اور حاصل کر دیے ہیں 3 پوائنٹس. بٹ ریئیکشن آپ کا ایسا تھا کہ اسے نہیں آتا ہے, سوچ رہا تھا, ریوائنڈ کر رہا تھا. چلے سوچ رہے تھے ماشاءاللہ اور صحیح سوچا اور صحیح جواب دیا. آخری سوال ہے ٹیم بی سے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کن کن چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بے برکتی ہوتی ہے؟ دانت سے ناخن تراشنے میں جی ٹھیک ہے, اور مکڑی کے جالے گھروں سے نکالنے کے لیے جالوں کا نکالنے کا حکم ہے. جی ماشاءاللہ. اور برتن کے دھونے سے بھی پتہ ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. جواب ہے کھانے پینے کے بعد برتن ایسے ہی چھوڑ دینا, یعنی اس کو نہیں دھونا ہے نا. کھانا ضائع کر دینا, کھڑے ہو کر پانی پینا, دانتوں سے ناخن کاٹنا, ہر گناہوں سے ان چیزوں سے بے برکتی ہوتی ہے. یعنی یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہے ان سے بے برکتی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے بتایا گیا تھا 4-5 چیزیں امیر علیہ سنت نے بیان کی ہیں. اگر 3 بھی یہ صحیح بیان کر دے تو ان کے جواب کو درست مان لیں گے. تو 3 ماشاءاللہ انہوں نے صحیح جواب دیے, صحیح چیزیں بیان کی, اور الحمدللہ اس سیگمنٹ کے اینڈ میں بھی دونوں ہی ٹیم نے اپنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں, ایک بھی غلطی نہیں کی ہے. آئیے چلیں گے سکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ 3rd سیگمنٹ کے اینڈ پہ دونوں ٹیم کا کتنا سکور ہوا ہے. جی بتایا جائے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 22 سکور دونوں ٹیم کا ہو چکا ہے. آخری سیگمنٹ رہ گیا ہے. آئیے آخری سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے جو ناظرین نے ہم کو آڈیو بھیجے, آج کا جو سوال تھا اس سوال کے مطابق جو آڈیو ہمیں بھیجی ہے اس کو پہلے چلاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مہاراشٹر اورنگ آباد سے بول رہا ہوں. آج کا جو سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی, اس کا جواب ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرحیم کملا پور حیدرآباد سے. آج کا سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا, تو اس کا جواب یہ ملتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. جواب دینے کا موقع فراہم کرنے کا FGN چینل اور دعوت اسلامی کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کرناٹکا بنگلور سے سید مظہر اتاری عرض کر رہا ہوں. آج کا سوال ہے اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. جواب اللہ پاک نے سب سے پہلے
پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ابو بکر ہے۔ آج کے سوال کا جواب، اللہ پاک نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور فاطمہ ہے، میں دارالمدینہ مسجد کیمپس میں پڑھتی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ ماشاء اللہ، جی ہاں ناظرین، اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو ماشاء اللہ صحیح جواب دیا ہمارے ناظرین نے، سب کو بہت بہت مبارک۔ آخری سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک کنکلیوژن والی گفتگو جنید بھائی سے لیں گے۔ جنید بھائی، ہم نے سنا کہ تجارت کرنا یہ اچھی بات ہے اگر تمام جو ہے وہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اگر کی جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے اور سچ بولا جائے، دیانتداری سے کام لیا جائے۔ مگر یہ آپ رہنمائی کریں کہ ایک تاجر ہے جو کما رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کما رہا ہے، کیا اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے؟ کیا اسے اپنی زکوٰۃ بھی پراپر انداز سے نکالنا چاہیے؟ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ پاک کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام نے جو رول ریگولیشن بنائے ہیں جی، تو وہ بندوں کے فائدے کے لیے ہی بنائے ہیں۔ تو اسی طرح اگر زکوٰۃ کا جو ہے حکم نافذ کیا گیا ہے وہ ہر ایک پر نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہو اس کی بھی جو ہے وہ لمٹ بیان کی گئی، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یعنی دونوں میں سے ایک یا دونوں کی رقم، اور وہ بھی حوائج اصلیہ سے فارغ ہو، اس پر بھی سال گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو لہٰذا جس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو اس کو تو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے نچلی کیٹیگری سے اوپر والی کیٹیگری میں لے کر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جو ہے یوں کہیے کہ مطلب فقیر سے امیر بنا دیا۔ کیا بات! ہم دنیا میں کیا لے کر آئے؟ کچھ بھی نہیں لے کر آئے۔ اللہ پاک نے مال دیا، جو کچھ دیا، تو لہٰذا اچھا زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کہ الحمدللہ آپ دو گے، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ دو گے، آپ کا مال جلنے سے، لٹنے سے، جو ہے گمنے سے، جو ہے چوری ہو جانے سے، یہ ساری چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ تو ہر بیپاری یہ چاہتا ہے کہ نفع والا بزنس کیا جائے، ون سائڈ بزنس کیا جائے، جس میں حالانکہ کاروبار میں نفع نقصان دونوں ہوتا ہے، لیکن سیف سائڈ چلا جائے کہ بھائی زیادہ تر یہی ہو کہ بھائی نفع ہی نفع ہے۔ الحمدللہ اللہ سے تجارت کیجیے، اللہ کے فیصلوں پر عمل کیجیے، اللہ کے حکم پر عمل کیجیے، دیانت داری کے ساتھ۔ کوئی نہیں دیکھ رہا جو ہے، اگر میں خیانت کر رہا ہوں، میرے پاس زکوٰۃ نکل رہی ہے 1,00,000 روپے، اگر میں 90,000 دے رہا ہوں، 50,000 دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ لگے گا 50,000 روپے زکوٰۃ دے دی، لیکن جو میں نے بچایا وہ اللہ جانتا ہے، اور اس کا نقصان مجھے دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑے گا۔ تو لہٰذا سبھی کو چاہیے کہ پوری زکوٰۃ دیانت داری کے ساتھ دے، اور صدقہ کرنے کے فضائل سید صاحب اتنے فضائل ہے حدیث مبارکہ میں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون نہیں چاہتا کہ بلاؤں سے بچ جائے؟ ناگہانی آفتیں آتی رہتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ بھائی بری موت سے بچے، تو صدقے کے بڑے فضائل ہے، زکوٰۃ پوری ادا کرنی چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ کس کو دے، یہ بھی ایک سوال قائم ہوتا ہے۔ ہر قص و ناقص کو آپ زکوٰۃ دے دیں گے تو ظاہر ہے کہ جو ہے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ تو لہٰذا صحیح مستحق کو تلاش کر کے دیا جائے۔ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو زکوٰۃ دی جائے اگر وہ مستحق ہے تو، ایسا نہیں کہ بھائی بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دے دی، اگرچہ اس بیوہ کے پاس اتنا سونا ہے کہ مطلب ٹھیک ٹھاک ہے، وہ مالدار ہے، تو لہٰذا یہ شریعت کا علم ہے، علماء سے رابطہ کرے، مفتیان اہل سنت سے رابطہ کرے، اور صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے۔ سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ کے حقدار آپ کے قرابت دار ہے، اگر وہ مستحق ہے تو پھر اسی کے ساتھ پڑوسیوں کا خیال رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ خدمت دین کرنے والی اتنی پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا کا دل کھول کر ساتھ دیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو دین کا تعاون کرنے والوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا، دنیا میں بھی آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے، اور آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے وہ بے شمار، وہ بالکل مطلب ایسا ہے کہ آدمی جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا، اس قدر اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، اپنی دعوت اسلامی انڈیا کو اپنی زکوٰۃ فطرے دے اور دونوں جہان کی برکتوں کو حاصل فرمائے۔ ماشاءاللہ، اب آخری سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات، یہ بزر راؤنڈ ہے، بزر دبانا ہے، جو پہلے بزر دبائے گا اس کو جواب دینے کا موقع ملے گا۔ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو فاسٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال ہے، پہلا سوال،
हाँ एक्चुअली टाइम की है ना जल्द बाजी में ये पिछले कुछ एपिसोड से हो रहा है कि मैं भी जो है वो इतनी जल्दी होती है कि नहीं कर पाता हूँ। तो 2 पॉइंट मिलेंगे जवाब देने पे, और अगर आपने बजर दबाया और जवाब नहीं दे पाया, गलत जवाब दिया तो -2 जी। पहला सवाल है, कुरान मजीद की सबसे पहली आयत मेरा दबाया था। किसने दबाया? टीम ए ने जी। जुनेद भाई इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे किसने बजर दबाया। तो जुनेद भाई कह रहे कि टीम ए ने बजर दबाया। जी आप सवाल भी पूरा करें, जवाब भी बताएं। मैंने इतना कहा था, कुरान मजीद की सबसे पहली आयत। सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई थी? जवाब दें आप, देखते क्या जवाब। सबसे पहला लफ्ज़ जो कुरान करीम का नाजिल हुआ था उसके बारे में कि पहली आयत के बारे में? अब वो तो देखिए आपने अधूरा सवाल सुना है तो अब पूरा भी करना पड़ेगा। नहीं, कुरान शरीफ की पहली आयत गारे हिरा में नाजिल हुई थी। जी माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है कि कुरान मजीद की सबसे पहली आयत कहाँ नाजिल हुई, तो गारे हिरा में नाजिल हुई। माशाल्लाह सही जवाब दिया, और इस बार टीम ए को मिलते हैं 2 पॉइंट्स जी। अब सेकंड सवाल है, कुरान मजीद किस जबान में है? टीम बी ने जी, टीम बी जवाब दे। अरबी ज़बान जी बड़ा आसान सा जवाब है माशाल्लाह, अरबी जबान में है। सही जवाब दिया और 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन, कुरान मजीद का सबसे पहला नाजिल होने वाला किससे दबाया? मैंने पहला। अब बजर बहुत जोर जोर से दबा रहे हैं आप लोग जी। टीम है कुरान मजीद में सबसे पहले नाजुल होने वाला लफ्ज़ जी इकरा। जी इकरा, पढ़ो, जिसका माना है पढ़ो। माशाल्लाह सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। अब फोर्थ क्वेश्चन किया जाएगा, वक्त बहुत कम है इसलिए नाज़रीन थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं जी। फोर्थ क्वेश्चन, कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? यस जी इस बार भी टीम ए ने बजर दबाई है, टीम ए जवाब देगी। तकरीबन 23 सालों में जी, तकरीबन 23 सालों में नाजिल हुई। अब तक 3 जवाब टीम ए ने दिए हैं और टीम बी ने सिर्फ एक ही जवाब दिए। फिफ्थ क्वेश्चन, कुरान मजीद में कुल कितनी, क्या इस बार भी सवाल पूरा नहीं हुआ था, सवाल पूरा करना। कुल कितनी, इतना ही सुना। कुल कितने सूरतें हैं? चलिए जवाब दीजिए। 114 जी माशाल्लाह, सवाल भी दुरुस्त है, जवाब भी दुरुस्त है। माशाल्लाह 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। 6th क्वेश्चन है, कुरान करीम में कितने नबियों, इस बार टीम बी ने बजर दबा दी है जी। 26 जी कुरान करीम में 26 नबियों और रसूलों के नाम मौजूद है। सुभान अल्लाह। 6 में से 4 के जवाब टीम ए ने और 2 के टीम बी ने दिए। आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए हैं। चले जनाब, कुरान पाक में मुबारक दरख्त जैतून के दरख्त को कहा गया। अल्लाह अल्लाह। और आखिरी सवाल है, हदीस पाक में किस सीने को किसे दबाया? हमने नहीं। अच्छा चले, हदीस पाक में किस सीने को, किस सीने को? जी इतना ही सुना था आपने, बजर दबा दिया। हदीस पाक में किस सीने को, किस सीने को क्या नहीं याद आ रहा है? आ रहा है हदीस पाक में किस सीने, आ रहा है, टाइम एक शहरी का जा रहा है जी। अरे वो घड़ी जल्दी दबाते थे इसलिए उन्होंने जल्दी दबा दिया इस बार। आंसर सब वो भी आते थे हम लोग को जी। चले जनाब, नहीं आ रहा है? चलिए सवाल था, हदीस पाक में किस सीने को वीरान मकान की तरह करार दिया गया है? तो जिसके सीने में कुछ कुरान नहीं वो वीरान मकान की तरह है। तो माशाल्लाह ये हमारा सेगमेंट पूरा हुआ। इस बार टीम ए ने बाजी मार दी है। अब तक इनका लेवल था, बट अब देखिए स्कोरबोर्ड हमें क्या बताता है। जी बताएं। जी जनाब, टीम ए का स्कोर हो चुका है 32 और टीम बी का 24। तो माशाअल्लाह इस प्रोग्राम की विनर होती है टीम ए। टीम बी ने भी बहुत मेहनत की माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मजा आया आप लोगों के साथ में। टाइम बहुत कम रह गया इसलिए हम इस प्रोग्राम को यहीं पे एंड करेंगे। नाजरीन कल फिर मिलेंगे 4 बजे इंशाअल्लाह 2 नई टीम के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तलाशे इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए ये बुलंदी है।